اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دے تو سمجھ لے آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کے شہر کا موسم، خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرت انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کے واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ آپ سب سے بہتر ہے اور سب آپ سے بہتر ہے۔ لفظوں کا چھوٹا سا ہیرا پھیر دیکھے کیسے عاجزی تکبر میں بدل گئی۔ شب کی تاریکیوں میں جب خدا کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ خدا کا رکھا ہے اتنا ہی خدا کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ نصیب سب کا اپنا ہوتا ہے، اور نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔